ہر نبی کو اللہ رب العزت نے عزت دی، شان دی، مقام دیا، بلندی دی، رفعت دی، خزانے دیے، خزینے دیے، قومیں دی، اولادیں دی۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ دنیا میں تشریف لائے تو لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ نے کسی بھی پیغمبر کو یہ نہیں کہا ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیری شان کو، تیرے ذکر کو، تیرے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ جب بات آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شاف محشر، جانے جہاں، محبوب خدا بدر الدجا، بلغ العلا، کشف الدجا، حسن کائنات، جمال کائنات، روب کائنات، تقوی کائنات، خوبی کائنات، للکار کائنات، مسکراہٹ کائنات، وصف کائنات، اونچائی کائنات، بلندی کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، ورد آیات قرآنی، قاسم نعمائے ربانی، سید سردار کل، مرکز دیدار کل، حامل اوصاف کل، سید نیک نام، شاہ خیر الانام، صبیح البیان، فصیح اللسان، عادل بے عدیل، دعائے خلیل، لطف رب جلیل، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، گوہر ارتقا، در بحر سخا، آفتاب ہدا، نور خدا، جلوہ حق نما، مظہر کبریا، اور سرور بنی آدم، روح روان عالم، جگر گوش کان کرم، صحاب کرم، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر کی جب باری آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرے ذکر کو بھی بلند کر دیا ہے اور تیری شان کو بھی بلند کر دیا ہے۔ میں نے کہا اللہ تو نے اپنے محبوب کے ذکر کو، شان کو کہاں بلند کیا ہے؟ شاید آپ نے مینار پاکستان پہ لکھوا دیا ہے یا برج خلیفہ پہ لکھوا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے محمد کے ذکر ہوگا۔ اگر فرش پر میرا ذکر ہوگا تو محبوب تیرا ذکر ہوگا، اگر عرش پہ میرا ذکر ہوگا تو محبوب تیرا ذکر ہوگا، کلمے میں میرا ذکر ہوگا تو کلمے میں تیرا ذکر ہوگا، نماز میں میرا ذکر ہوگا تو نماز میں تیرا ذکر ہوگا، عرش پہ میرا ذکر ہوگا تو عرش پہ تیرا ذکر ہوگا، جنت میں میرا ذکر ہوگا تو جنت میں تیرا ذکر ہوگا، قرآن کے صفحات پر میرا ذکر ہوگا تو تیرا ذکر ہوگا، انجیل کے اوراق میں میرا ذکر ہوگا تو تیرا ذکر ہوگا، پل صراط پر تیرا ذکر ہوگا تو میرا ذکر ہوگا، اور شفاعت کے میدان میں محبوب تیرا ذکر ہوگا تو میرا ذکر ہوگا، تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا، اس لیے کہ میرے علاوہ خدا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں ہے۔ ورفعنا، سب کیا تو ورفعنا لک ذکرک، میں نے کہا محبوب کے ذکر کو بیان کرنے کے لیے عالم دنیا نہیں، عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے۔ جب عالم ارواح میں جاتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے میرے محبوب کی عظمت، شان اور رفعت نظر آتی ہے، اور اگر میں عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا و بازار پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر مچھلی، ہر پتھر کی چٹان پر مجھے میرے محبوب کا نام نظر آتا ہے۔ اس سے بھی ایک قدم آگے چلو، اگر عالم محشر میں، عالم برزخ میں چلا جاؤں تو ملک نکیر کے سوال اور جواب میں مجھے میرے محبوب کا نام نظر آتا ہے۔ اس سے بھی ایک قدم آگے چلو، اگر میں جنت میں جاؤں تو جنت کے در و دیوار پر دیکھوں، اور جنت کے صحرا و بازار پر دیکھوں، اور جنت کی کلیوں کی پتیوں پہ دیکھوں، اور جنت کے حور و غلمان کے سینے پہ دیکھوں، اگر لوح قلم کی پیشانی پہ دیکھوں، عرش معلی کے سینے پہ دیکھوں، بابا تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک جہاں جہاں نظر دراتا ہوں، ایک طرف یا تو ذکر خدا نظر آتا ہے یا ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب کے ذکر کو بیان کرنے کے لیے دنیا کی کتابیں نہیں،
قرآن پڑھ، الحمد سے والناس کا قرآن پڑھتا جا۔ قرآن محبوب کے ذکر کو، شان کو اور مقام کو بیان کرتا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو میرے محبوب کا نام بتا، قرآن نے محمد رسول اللہ کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن میرے پیغمبر کا کام بتا، قرآن نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن میرے پیغمبر کے اوصاف بتا، قرآن نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن میرے پیغمبر کی نبوت بتا، قرآن نے یا ایھا النبی کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن میرے پیغمبر کی رسالت بتا، قرآن نے یا ایھا الرسول کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن میرے پیغمبر کی رحمت بتا، قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ دیا۔ قرآن تو میرے پیغمبر کا اخلاق بتا، قرآن نے وانک لعلی خلق عظیم کہہ دیا۔ قرآن تو میرے پیغمبر کی چادر بتا، قرآن نے یا ایھا المدثر کہہ دیا۔ قرآن تو میرے پیغمبر کی کملی بتا، قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ دیا۔ قرآن تو میرے پیغمبر کی بنات بتا، قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین کہہ دیا۔ قرآن تو میرے پیغمبر کی اہل بیت بتا، قرآن نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت فیطہرکم وتطہیرا کہہ دیا۔ قرآن تو میرے پیغمبر کا یا ابو بکر بتا، قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون کہہ دیا۔ قرآن تو میرے پیغمبر کا یا فاروق اعظم بتا، قرآن نے رحماء اشداء الکفار کہہ دیا۔ قرآن تو عثمان کے متعلق بتا، قرآن نے رحماء بینہم کہہ دیا۔ قرآن تو علی المرتضیٰ بتا، قرآن نے تراہم رکعا سجدا کہہ دیا۔ قرآن تو پیغمبر کا امیر معاویہ بتا، قرآن نے کرام بارہ کہہ دیا۔ قرآن تو پیغمبر کے صحابہ بتا، قرآن نے اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا۔ اولئک هم الوارثون کہہ دیا۔ بابا الحمد سے والناس تک تو قرآن پڑھتا جا، میرے محبوب کی شان پڑھتا جا۔ سب کہہ دو ورفعنا ورفعنا۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے ذکر کو، تیری شان کو، تیرے مقام کو بلند کرتی ہے۔ تو توجہ فرمائے میرے نبی اور دیگر انبیاء میں کیا فرق ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے اللہ میں نے آپ کا دیدار کرنا ہے، اللہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اے موسیٰ تجھے اپنی تجلی نہ دکھاؤ، ارے تجلی دیکھی ذات رہ گئی۔ ادریس علیہ السلام نے اللہ سے کہا مولا میں نے تجھے دیکھنا ہے، اللہ نے کہا تجھے جنت نہ دکھاؤ، ارے جنت دیکھی جسے دیکھنا تھا وہ ذات رہ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا مولا میں نے تجھے دیکھنا ہے، اللہ نے فرمایا ابراہیم تجھے اپنی بادشاہت نہ دکھاؤں، ارے اسے بادشاہت دکھائی جسے دیکھنا تھا وہ رہ گیا۔ جب محبوب کی پیغمبر کی باری آئی، جب آمنہ کے لال کی باری آئی، جب عبداللہ کے لخت جگر کی باری آئی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا جبرائیل جا میرے محبوب کو لے آ۔ اللہ کیوں لے آؤں؟ جا میرے محبوب کو لے آ، میں نے اپنے محبوب کا دیدار کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر چلے ہیں اور پہاڑ کے پتھر پہ آپ نے عصا مارا ہے، اس پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا بڑا کمال ہے، بڑی شان ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے، پتھر پر عصا مارتے ہیں، پتھر پر عصا مارتے ہیں، اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں کیوں نہ اپنے محبوب کے قدموں پہ قربان جاؤں، پتھر بھی کوئی نہیں ہے، عصا بھی کوئی نہیں ہے، پانی کا پیالہ ہے، آقا نے اس نے انگلیاں رکھ دی ہے، اللہ رب العزت نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ بتا پینے والے کتنے تھے؟ جواب آتے 1400 صحابہ تھے جو نے پیغمبر کی نکلی انگلیوں سے پانی کو پیا ہے۔ حضرت آخری بات ذکر کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی گندگی سے یعنی بتوں کی گندگی سے بچا۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم تو نے مانگ لیا، میں نے تجھے بھی بچا دیا، تیری اولاد کو بھی بچا دیا۔ جب محبوب کی باری آئی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محبوب تو نے مانگا نہیں ہے، بن مانگے تجھے دے رہا ہوں، تجھے بھی پاک کر دیا ہے، تیرے حسن کو بھی پاک کر دیا ہے، تیری حسین کو بھی پاک کر دیا ہے، تیری فاطمہ کو بھی پاک کر دیا ہے، تیرے علی کو بھی پاک کر دیا ہے۔ ویطہرکم تطہیرا، محبوب ایسا پاک کیا ہے جو تیرا نام لیتا جائے گا اسے بھی پاک کرتا جاؤں گا۔ میرے کا بڑا کمال ہے
जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का कि आप मुर्दों को जिंदा करते हैं। मैंने कहा किन मुर्दों को जिंदा करते हैं? कहा उन मुर्दों को जिंदा करते हैं जो कभी जिंदा हुआ करते थे। मैंने कहा फिर मैं क्यों न कुर्बान जाऊं आमना के नाम पर, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर पर, साखिए कौसर शाते महशर पर। अरे पत्थर है, अबू जाल सामने खड़ा है। अबू जाल आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह आज बताइए मेरे हाथ में क्या है? मेरे आका फरमाते हैं पत्थर भी तेरा है।